نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے قولوا آمنا باللہ، کہتے ہیں وہ لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی یہ بات کہو کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات اور صفات کو اسی انداز میں مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہماری طرف، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اس پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات، جو تعلیمات، عقائد، مسائل، جو کچھ بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید کے اندر اتارا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو تعلیمات بھیجی، احکام اور مسائل دیے، شریعت اور اسلام دیا، ایمان اور عقیدہ عطا کیا، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے صحائف کی شکل میں دیا، جسے سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، وہ شکل تھی صحائف کی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جن تعلیمات کی ضرورت تھی، ان تعلیمات کو صحائف کی شکل میں آپ پر نازل کیا، اور اسی طرح جو کچھ نازل ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر، آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور رسالت عطا کی، آپ کو بھی شریعت کے احکام، عقائد، مسائل سب کچھ عطا کیا۔ اسی طرح جو کچھ نازل ہوا سیدنا اسحاق علیہ السلام پر، سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ان 2 کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا یعقوب علیہ السلام کی طرف، یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، یعنی اسحاق علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے باپ ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے تایا ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں۔ اور فرمایا وما انزل، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، والاسباطی، ان کی اولاد در اولاد میں، یعنی ان کے بعد آنے والے جتنے بھی پیغمبر تھے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بعض روایت کے مطابق 4000 پیغمبر آئے، اور بعض نے 40,000، اور اسی طرح بعض روایات سے 70,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ نے اسی خاندان میں بھیجے،
جن کے لیے فرمایا والاسباطی کے آل در اولاد، اولاد در اولاد، آل در آل، جو بھی پیغمبر ان میں آئے، جو کچھ ان پہ نازل ہوا۔ اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی آل اولاد میں حضور علیہ السلام ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں نبوت، رسالت، ختم نبوت عطا کی۔ اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ کو تاجدار ختم نبوت بنایا، رسالت، شریعت اور قرآن مجید آپ کو عطا کی ہے۔ اسی طرح فرمایا وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی آسمانی کتاب، سب سے زیادہ مقدس کتاب، سب سے زیادہ شان، مقام، عظمت اور رفعت والی کتاب تورات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تورات کے اندر اس امت کے لیے بہت سارے احکامات، تعلیمات کو نازل کیا، اور اسی طرح فرمایا وما اوتیا، جو کچھ عطا کیا گیا، وعیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید اور تورات کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والی کتاب انجیل کو نازل کیا گیا۔ یہ انجیل کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار تعلیمات، عقائد اور ان کے مسائل کو بیان کیا، جس پر عیسائیت کا ایمان اور یقین ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن مسلمان جیسے حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ان پیغمبروں پر اترنے والے صحائف اور کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقی انبیاء کو، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو کچھ نازل ہوا وہ سب ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر دی، رد و بدل کر دیا، خلط ملط کر دیا، جو خرابیاں پیدا کی، ہم اس تحریف کو نہیں مانتے، لیکن اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں اور صحائف نازل کیے۔ اسی طرح فرمایا لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کرتے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی، یعنی ان کی نبوت اور رسالت ہم سب کی یکساں مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، آسمانی تعلیمات بھی دی، شریعت اور احکامات بھی دیے۔ ہاں ان کے درجات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ ان انبیاء کے درمیان جیسا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت عطا کی۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فوقیت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام، ان کے درجات، ان کی حیثیت اسی انداز میں خود ہی ان کے اندر فرق رکھا، لیکن ان کی نبوت اور رسالت کو ہم ایک طرح مانتے ہیں کہ اللہ نے ان سب میں سے ہر ایک کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، کتاب بھی دی، تعلیمات بھی دی۔ اسی طرح ہم ایک کا انکار کر دیں اور دوسرے کو مان لیں، جیسا کہ یہودی کرتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اسی طرح عیسائیوں کو دیکھ لیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، یعنی وہ نبوت کے انکاری ہیں۔ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان کی طرف آنے والی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ ہاں مقام کے اندر فرق ہے، سب سے بڑا مقام پیغمبروں اور رسولوں کے اندر حضور علیہ السلام کا ہے، آپ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی اللہ نے انہیں تیسرا مقام عطا کیا۔ اور اسی طرح ہم ان سب چیزوں کے ماننے والے ہیں، اقرار کرتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ان سب کی تابع داری کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو
من و عن اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے۔ وآخر دعوانا